وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک باوازِ بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزین کائنات دستگیر جہاں بموسار زمان سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین اللہ کے پیارے امت کے سہارے دانائے وجود خالق القاب امم فخر آدم و بنی آدم نیجر فتحہ رازدار معموحہ صاحب عدم نشرہ معصوم امینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار بہربار میں عطیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب احترام دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے رب تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں تراویح کے اندر قرآن پڑھنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک کلام کو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس قرآن کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور اسی قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر اس پاک کلام کو اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ رب تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ وہ عظمت والا قرآن ہے جس کو پہاڑوں پر نہیں بلکہ میرے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر دل پر نازل کیا گیا. یہ وہ پاک کلام ہے جس کے بارے میں احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کثیر فضائل بیان فرمائے. سب سے پہلے آپ نے تو ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جس نے اس قرآن کو خود پڑھا پھر آگے لوگوں کو پڑھایا، اس قرآن کو خود سیکھا پھر لوگوں کو سکھایا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم، وہ بندہ سارے بندوں سے بہتر ہے، وہ بندہ سب
بندوں سے افضل اور اعلیٰ ہے جو بندہ خود قرآن سیکھتا ہے اور بعد میں قرآن سکھاتا ہے۔ آج اگر کسی کے پاس بڑا منصب آ جاتا ہے، آج کسی کے پاس بینک بیلنس آ جاتا ہے، آج کسی کے پاس بڑا عہدہ آ جاتا ہے، آج کسی کی اگر پہنچ بہت بلند ہو جاتی ہے، آج ہم اس کو اپنی نظر میں بلند سمجھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بڑا پہنچا ہے بندہ ہے، اس بندے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندے کی بڑی ویلیو ہے، لیکن جس کی ویلیو میرے نبی کی نگاہ کے اندر ہے، ارے جس کی ویلیو رب کی بارگاہ کے اندر ہے، وہ بندہ وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے آگے سکھاتا بھی ہے، اس کو بہتر فرمایا۔ تو اس میں بہترین اس کو بہتر شخص فرمایا گیا جو قرآن خود بھی سیکھے اور قرآن آگے سکھائے۔ آپ کی مسجد کے اندر الحمدللہ جو امام صاحب ہیں، اللہ کا احسان ہے اور فضل ہے کہ ایک تو سید زادے بھی ہیں اور اوپر سے قرآن پڑھ رہا، خود بھی پڑھا ہے اور بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ والدین کہ جن کے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دینے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، آج ہم بچوں کو چاہے ان کے اوپر لاکھوں خرچہ کر دیں، آج ان کو بڑی بڑی ڈگریاں کیوں نہ دلوا دیں، ان کی سکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی وہ شان، وہ عظمت نہیں ہے، اور یہ تعلیم صرف دنیا کی حد تک ہے، اور جو قبر کے اندر کام آئے گی، جو حشر کے اندر کام آئے گی، جو دنیا کے اندر بھی اس کے والدین کو، بچہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے قرآن کی، اس کے والدین کو جو دنیا کے اندر بھی رب عزت عطا فرماتا ہے، اور قیامت میں بھی جو عزت عطا فرمائے گا، وہ تعلیم صرف اور صرف قرآن کی تعلیم ہے، وہ تعلیم دین کی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کی طرف ہماری اتنی توجہ نہیں ہے جو اہتمام ہم اسکول کی تعلیم کی طرف کرتے ہیں۔ کاش کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس چیز کا بھی پتہ چل جائے کہ قرآن کی کتنی اہمیت ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے بچوں کی کیا شان ہے۔ ایک بندہ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس کی بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا، تو اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ جو بچہ تیرا پیدا ہوگا، میرا تو دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اس بچے کو جب یہ پڑھنے کا قابل ہو تو اس کو مدرسے میں داخل کروانا ہے، اس کو دین کی تعلیم دینی ہے۔ دنیا سے چلا گیا، وصیت کر کے رخصت ہو گیا، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پڑھنے کے قابل ہوا، اس کی ماں نے وصیت کے مطابق بچے کو مدرسے میں لے جاتی ہے، بچہ پہلے دن قرآن پڑھتا ہے، اس کا باپ گناہگار تھا، اس کے باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اس کا باپ جو ہے اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی، اس کو قبر میں آگ کے اندر لپیٹا گیا تھا، آگ کا عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن اس بچے کا جب پہلا دن آتا ہے، وہ مدرسے کے اندر جاتا ہے، قاری صاحب اس کو پڑھاتے ہیں، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ جب یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب رب کو رحمان اور رحیم پکارتا ہے، رب بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، تو رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ کر رب کی طرف سے یہ صدا آتی ہے کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر رہ کر مجھے مہربان کہہ رہا ہے، مجھے رحم کرنے والا کہہ رہا ہے، میری یہ شان نہیں کہ میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں۔ رب تعالیٰ نے بیٹے کی بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے باپ سے عذاب کو ہٹا دیا، باپ سے قبر کا عذاب دور کر دیا، صرف ایک بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے۔ آج ہم سوچیں کہ ہمارا بچہ اگر صرف دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہمارا بیٹا نہ قرآن درست پڑھنا آتا ہے، نہ وہ حافظ قرآن ہے، نہ وہ عالم دین ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ آج ہم دنیا سے اگر چلے جاتے ہیں، اگر اس کو نماز جنازہ نہیں پڑھنی آتی، ہماری میت سامنے رکھی ہو، تو اس بیٹے کا کیا فائدہ، اس دنیا کی تعلیم کا کیا فائدہ کہ جس میں اس کو جنازہ پڑھنا نہیں آ رہا۔ تو ہمیں قرآن خود بھی سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔
اور جو قرآن حفظ کرتا ہے اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے اس کے والدین کی شان جو ہے وہ سماعت کیجئے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ قرآن قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے قرآن کے اندر یہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، بندہ اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اپنی ماں سے بھی بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھی جان چھڑا رہا ہوگا، کیونکہ اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر بندے کو نیکیوں کی حاجت ہوگی۔ وہ ماں، وہ باپ جو اس خون پسینے کی کمائی ایک کر کے باپ سارا دن اپنی اولاد کی پرورش کے لیے پیسے کماتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ کسی قسم کی اس کو کمی نہیں ہونے دیتا، وہ باپ بھی اس سے اولاد بھاگ رہی ہوگی۔ وہ ماں جو اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اس بچے کی پرورش کرتی رہی، وہ بچہ ماں سے بھی بھاگ رہا ہوگا۔ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، قرآن نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، بچے وہ بھاگیں گے جن کو خود اپنی فکر ہوگی اور جو خود ہی بخشا ہوا ہو، خود ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شانیں ہی بلند ہوں، وہ بھاگے گا نہیں، وہ اپنے والدین کو ڈھونڈے گا، رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور اپنے والدین کو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کو بخشوا کے جنت میں ساتھ لے جائے گا۔ یہ تو حافظ قرآن کی شان ہے۔ حافظ قرآن کو رب یہ شان عطا فرمائے گا، اور اس سے پہلے شفاعت سے پہلے کیا مقام دیا جائے گا؟ آج ہم کسی کی عزت کرتے ہیں، کسی کو پروٹوکول دیتے ہیں، آج ہم اس کو بڑا بہترین جوڑا اگر گفٹ کرتے ہیں، اس کو جناب جس طرح ہمیں یہ ہار پہنائے گے، عزت کا ایک طریقہ ہے ہمارا، ہار پہنائے گے، اور اس طرح کوئی اگر اعلیٰ شخصیت آتی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں پھول پھینکنے کے لیے، یہ ہمارا پروٹوکول کا طریقہ ہے۔ کل قیامت کے دن جو والدین کو پروٹوکول دیا جائے گا، حافظ قرآن کے والدین کو جو شان دی جائے گی، سارا محشر دیکھ رہا ہوگا، وہ حافظ قرآن کے جو والدین ہوں گے ان کو ایسے تاج پہنائے جائیں گے جن کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ والدین کی جب یہ شان ہے تو حافظ قرآن کو رب کیا شان عطا فرمائے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا حافظ قرآن کو کہ قرآن پڑھتا جا، جنت کی بلندیوں کو طے کرتا جا، جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی وہاں پر تیرا مقام و مرتبہ ہوگا، آخری آیت جہاں پر ہوگی۔ حافظ قرآن کی یہ شان، اور یہ تو حافظ قرآن کی شان ہے، اس کے والدین کی شان ہے، اور جو تراویح کے اندر قرآن سن رہے تھے ان کو بھی اسلام نے محروم نہیں رکھا، ان کو بھی رب تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائی۔ قرآن سادہ پڑھنے والا بھی ہے، اگر حافظ قرآن نہیں بھی ہے نا اس کی بھی شانیں بڑی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، یہ رمضان اور یہ قرآن رب کی بارگاہ میں آئیں گے، رب کی بارگاہ میں رمضان کے روزے عرض کریں گے اے مولا آج میں روزہ ہو کر اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ اس وقت یہ دنیا کے اندر سخت گرمی کا عالم تھا، اس نے تیری رضا کی خاطر سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، اس کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں موجود تھی، اس کے سامنے طرح طرح کے مشروبات موجود تھے، اگرچہ یہ بند کمرے میں بھی تھا لیکن اس نے پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے نہیں کیا، اس نے کسی نعمت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں نے تیری رضا کی خاطر اس کو سارا دن کھانے پینے سے روک کر رکھا ہے، مولا آج میں روزہ ہو کر اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو بخش کے داخل جنت فرما۔ فرماتے ہیں روزے کی شفاعت قبول کی جائے گی اور روزہ رکھنے والے کو بخش کے داخل جنت کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے والے کی جو بھی میں عرض کرنے والا تھا کہ حافظ قرآن کی شان بیان کی، حافظ قرآن کے والدین کی شان آپ نے سنی، جو حافظ قرآن نہیں ہے رمضان کے اندر قرآن پڑھتے ہیں ان کی شان بھی اس حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن رب کی بارگاہ میں آئے گا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ بندہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر، لوگ سو جاتے تھے جا کر، لوگ اپنے نرم و ملائم
بستروں پر آرام سے سو جاتے تھے، لوگ اپنی مشغولیات میں مصروف ہو جاتے تھے، کوئی سو جاتے تھے، کوئی گپ شپ لگاتے تھے، کوئی کھیل کود کے اندر اپنا ٹائم ضائع کرتے تھے، لیکن یہ تیرا بندہ، میں نے اس کو ساری مصروفیات سے چھڑوا کر، سارے نرم و ملائم بستر چھڑوا کر تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا تھا، اور یہ آ کر تیرا قرآن پڑھتا تھا، تیرا قرآن سنتا تھا۔ آج میں قرآن ہو کر اس کی سفارش کرتا ہوں، مولا اس کی سفارش میری اس کے حق میں قبول فرما اور اس کو بخش کے داخل جنت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قرآن کی بھی سفارش قبول کی جائے گی اور اس کو بخش کے داخل جنت کر دیا جائے گا۔ حافظ قرآن کی اپنی شان ہے، حافظ قرآن کے والدین کی اپنی شان ہے، اور لیکن جو حافظ قرآن نہیں بن سکے انہوں نے تراویح کے اندر قرآن سنا، رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کی، چاہے تراویح کے علاوہ بھی قرآن پڑھتے رہے، اس کو بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی اور اس بندے کو بخش کے داخل جنت فرمایا جائے گا۔ قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، آج ہم نے قرآن کی طرف توجہ ہٹا دی، آج کہیں پورا سال گزر جاتا ہے، بندہ قرآن اس لگن سے کھول کر دیکھتا نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت بیان کی گئی، حدیث پاک میں فرمایا یہ وہ پاک کلام ہے، یہ وہ لاریب کتاب ہے کہ اس کا ایک حرف پڑھنے پر رب تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ ایک الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، یہ الگ الگ تینوں حرف ہیں۔ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، تو 3 حرفوں کے بدلے رب تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان کے اندر تو ویسے ہی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور رب تعالیٰ اس سے بھی بڑھ چڑھ کے جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اسی طرح قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں مختلف 114 صورتیں ہیں کل، ان کے مختلف فضائل، چند صورتوں کی فضیلتیں جو ہیں وہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا کے لیے بہترین ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اگر کوئی بیمار ہے اس کو دم کیا جائے، اگر پڑھنے والا کوئی صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے والا ہو، رب تعالیٰ اس کو سورہ فاتحہ کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ فرمایا جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے، رب تعالیٰ کی اس سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی برکت سے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اسی کے اندر ایک آیت الکرسی ہے، اور وہ آیت الکرسی اگر ہر بندہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ مرتے ہی داخل جنت کر دیا جائے گا۔ اگر وہ آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سوتا ہے اس کی برکت سے اس کے گھر کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کے گھر کے ارد گرد والے گھروں کی بھی رب تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح آگے چلے تو سورہ یاسین، سورہ کہف کو اگر دیکھیں تو سورہ کہف اگر جمعے کے دن بندہ پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو زمین و آسمان کے درمیان اس کے لیے نور روشن کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ یاسین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا رب تعالیٰ اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے رب تعالیٰ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر سورہ تکاثر پڑھی جائے تو رب تعالیٰ 1000 آیتیں تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 29ویں پارے کے شروع میں سورہ ملک ہے، وہ 2 رکوع کی ہے، اگر فرمایا وہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا ہے، رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، رب تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ کل قیامت کے دن یہ سورت اسے بخشوا کے جنت میں لے جائے گی۔ سورہ ملک 2 رکوع ہیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، سونے سے پہلے رات کو پڑھ یا سن لیں تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ رب تعالیٰ عذاب قبر سے بھی محفوظ فرمائے گا اور کل قیامت کے لیے سورت کی برکت سے اس کو بخش کے داخل جنت فرمائے گا۔ اسی طرح سورہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی فضیلت ایک اور حدیث پاک میں بیان فرمائی. آپ نے فرمایا جو بندہ سورہ یاسین کو اللہ کی رضا کی خاطر ثواب کمانے کی نیت سے جو اس کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جو پیچھے گناہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا. سورہ یاسین اخلاص کے ساتھ پڑھو، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے ایک مرتبہ جو پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کی فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی رب تعالیٰ بخشش فرما دے گا. اور اسی طرح بہت ساری صورتوں کے فضائل جو ہے وہ بیان کیے گئے. تو قرآن پاک پڑھنے کے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بے شمار فضائل حدیث میں بیان کیے گئے. ایک حدیث پاک سماعت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو تین چیزیں سکھاؤ. اتبوا اولادکم علی ثلاث کہتے ہیں تین، ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو تین چیزوں کی تعلیم دو. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنی اولادوں کو سکھاؤ. فرمایا حب اہل بیتہ، اور نبی کے اہل بیت کی محبت اپنی اولادوں کو سکھاؤ. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وتلاوت القرآن، اور تلاوت قرآن کی بھی تعلیم اپنی اولاد کو دو. آج ہم اس حدیث پاک پر غور کریں. اس حدیث پاک سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ادھر توجہ. تو فرمایا اپنی اولاد کو کتنی چیزیں سکھانی ہیں؟ اور کر رہے ہو ماشاءاللہ، جزاک اللہ. توجہ ہے؟ نہیں ہے، سو گئے. بولے توجہ ہے؟ ماشاء اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو تین چیزیں سکھاؤ. یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ جب بیان ہو رہا ہو تو قرآن اور حدیث کی خاص طور پہ جب بیان کی جا رہی ہو، مسئلے مسائل پہ جب بیان ہو رہا ہو، قرآن اور حدیث بیان، فرض ہے توجہ سے سننا. اب یہ توجہ ادھر ادھر ہوگی اس لیے میں رک گیا. فرض ہے توجہ سے سننا اس لیے. تو فرمایا اتبعوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو تین چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں بسا دو، ان کی تعلیم دو. فرمایا حب اہل بیتہ، اپنے اولاد کو اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وتلاوت القرآن، اور تلاوت قرآن کی تعلیم دو. آج ہم غور کریں اس حدیث پاک پر کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم کتنی دلوا رہے ہیں. کیا ہمارے بچوں کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے؟ کیا ہمارے لیے وہ بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ آج جس اہتمام کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو سکول کی تعلیم دلواتے ہیں، اسی اہتمام کے ساتھ کیا قرآن کی تعلیم دلوا رہے ہیں؟ بچہ اسکول جاتا ہے نا آج کل، اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ ٹینشن کر کے صاف ستھرا، وردی بھی ستھری، ٹائم پر ماں اٹھا کے ناشتہ کر کے اس کو گاڑیاں لگوائی ہوئی ہیں، اسپیشل اسکول چھوڑنے کے لیے جائیں گے، اسکول سے لینے کے لیے جائیں گے. لیکن قرآن پڑھنے کے لیے جب بچے مسجد میں آتے اور پتر ایسے اٹھایا، منہ بھی نہیں دھویا اور آگے مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے. یہ قرآن کی ویلیو ہے ہماری نظر میں. مسلمان کی نظر میں قرآن کی یہ ویلیو ہے ابھی. اسی لیے آج قرآن بھی وہ ہے، اسلام بھی وہی ہے، لیکن مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے کیوں نہیں آئے؟ مسلمان دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، دنیا کے اندر ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، ہر طرف ان کے اوپر ظلم و ستم اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن آسمان سے مسلمانوں کے لیے فرشتے کیوں نہیں آئے؟ یہ 17 رمضان ابھی گزرا، بدر کا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا. آپ نے سنا ہوگا بدر کے جنگ کے اندر فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے. قرآن بھی وہ ہے ہمارے پاس، اسلام وہی ہے، لیکن مسلمان کمزور ہو چکا. اس نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ معزز تھے زمانے میں. مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، گر تعلیم قرآن، درس قرآن ہم نے بلایا ہوتا، اگر قرآن کی تعلیم ہم نے بلا نہ دی ہوتی تو یہ زمانہ ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دلوائیں.
اس حدیث پاک میں جو فرمایا گیا اسکول کی تعلیم کی جو ہے وہ اسکول کی حد تک دنیا کی حد تک اس کی ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے جو تعلیم فرض ہے، جو تعلیم قبر میں بھی کام آئے گی، جو تعلیم حشر میں بھی کام آئے گی، وہ تعلیم قرآن کی تعلیم ہے، وہ تعلیم دین کی تعلیم ہے۔ اسی تعلیم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اس میں حب نبیکم، حب اہل بیتہ اور تلاوت القرآن، یہ تیسرے نمبر پر تلاوت قرآن فرمائے۔ اور ہمارے پہلے کے لوگ اپنی اولادوں کو کیسی تعلیم دیتے تھے قرآن کی؟ حضرت حضور غوث اعظم 11ویں والے پیر، آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کی ماں 18 سپاروں کی حافظہ تھی، آپ ماں کے پیٹ میں تھے اور قرآن کی تلاوت آپ کی والدہ کیا کرتی تھی۔ جب آپ پیدا ہوتے ہیں، پہلے دن مدرسے میں جاتے ہیں اور قاری صاحب آپ کو بسم اللہ پڑھاتے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھ کے الف لام میم شروع کر دیتے ہیں، پہلا سپارہ سناتے ہیں، سیقول السفہاء دوسرا سپارہ شروع کر دیتے ہیں، تیسرا سناتے ہیں، چوتھا سناتے ہیں، مدرسے میں پہلا دن ہے، قاری صاحب حیران ہو رہے ہیں، بیٹا 18 سپارے آپ نے سنا دیے، آگے بھی سناؤ۔ آپ عرض کرتے ہیں استاد صاحب میری والدہ کو 18 سپارے حفظ تھے، وہ تلاوت قرآن کرتی تھی، میں نے سن سن کے ان کو یاد کر دیے۔ پہلی مائیں قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں دیا کرتی تھی۔ آج ماں کے پیٹ میں ہو بچہ یا بچہ انگوڑے میں ہو، سامنے ٹی وی لگا ہوتا ہے، میوزک لگا ہوتا ہے، گانے باجے فلمیں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، گالیاں بکی جا رہی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ بچہ ایک نرم پودے کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نرم پودے کو اگر آپ سیدھے اس کے ساتھ لکڑی نہیں نہ باندھیں گے، کانا جنہوں کہے گا کانا یا لکڑی اس کے ساتھ نہیں باندھیں گے، اس کو سیدھا نہیں کریں گے تو وہ ایک طرف گر جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں بچے نرم ٹہنی کی طرح ہوتے ہیں، ان کو جو آپ نے ان کے سامنے کرنا ہے، بچے سنتے کم ہیں، آپ ان کو بولیں قرآن پڑھو نماز پڑھو، سنتے کم ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں، یعنی دیکھنے سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ اگر باپ خود ہی قرآن نہیں پڑھ، باپ خود سگریٹ پی رہا ہے، بچے کو کہتا ہے سگریٹ نہیں پینا، بچے کو سامنے سے جناب غصے سے بھی کیا ہے، آج تو بات کو اتنے نظر آیا نا پیڑی میں، آج تو بات تیرے ہاتھے سگریٹ نظر آیا نا تیری خیالی۔ اب بچہ کیا کرے گا؟ باپ سے تو ڈر جائے گا، اس کے سامنے نہیں پیے گا، چھپ کر پیے گا، ٹھیک ہے؟ تو باپ خود جب پی رہا ہوگا تو پھر بیٹے پر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹا دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کی بھی تعلیم دینی ہے۔ آخری بات، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی کیسی تعلیم دی ہے؟ قرآن کی تعلیم ایسی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پانے والے امام حسن اور امام حسین کو قرآن کی یہ تعلیم دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان کو جن کا یوم عرس گزرا ہے، یوم وصال تھا، آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، جہاں پر قرآن ہوگا وہاں پر علی ہوگا اور جہاں پر علی ہوگا وہاں پر قرآن پڑھا جائے گا۔ آپ کو قرآن سے اتنی محبت تھی، آپ تو سواری پر سوار ہوتے تھے، ایک رکاب کے اندر پیر رکھتے، دوسری میں رکھنے سے پہلے قرآن پڑھ لیا کرتے۔ یہ آپ کی کرامت تھی، ہمیں عقل میں نہیں آ رہی، لیکن یہ آپ کی کرامت تھی، آپ کو قرآن سے ایسی محبت تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے نا میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، میں رب سے باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے تو نماز شروع کر دیتا ہوں، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہوں، اور لیکن جب میرا یہ دل کرتا ہے رب مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ جب رب کی باتیں سننے کا دل کرتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو ہمیں قرآن کو سمجھنا بھی ہے، ترجمے کے ساتھ بھی اس کو سمجھنا ہے، اس کی تعلیم خود بھی سیکھنی ہے اور اپنی اولاد کو بھی سکھانی ہے۔ کیسی تعلیم انہوں نے امام حسن و حسین کو دی کہ سر کٹ بھی جاتا ہے، نیزے پر چڑھ جاتا ہے، پھر بھی تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایسی تعلیم قرآن کی، یہ موقع تب آتا ہے جب پورے گھرانے کا یہی ماحول ہو کہ قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن سے محبت کرنے والے۔ رب کریم ہمیں اس قرآن کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور اس قرآن کی تعلیم کے لیے دعوت اسلامی نے جب یہ ضرورت محسوس کی تو مدرسے کا قیام کیا۔ حفظ کے مدرسے، آپ کے یہاں کے بھی بچے ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں، بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں، تو حفظ کا قیام کیا، درست قرآن پڑھایا جاتا ہے، حفظ کروایا جاتا ہے، بچوں کو علیحدہ، بچیوں کو علیحدہ۔ اسی طرح
مزید جب آگے بڑھے تو حافظ جب فارغ ہوئے، حفظ کر لیا، ان کے لیے ضرورت محسوس کی کہ ان کو دین کی مزید تعلیم دی جائے، کیونکہ حافظ قرآن کو ترجمہ تو نہیں آتا نا، ہر حافظ قرآن کو ترجمہ نہیں آتا، تو اس کو ترجمہ سکھانے کے لیے، اس کو قرآن کی تعلیم، مزید احادیث کی تعلیم دینے کے لیے جب یہ ضرورت محسوس کی تو عالی کورس کا درس نظامی کا ادارہ قائم کیا، جس کے اندر 8 سال تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو قرآن اور حدیث سکھایا جاتا ہے، ترجمہ و تفسیر پڑھایا جاتا ہے، اصول اور فقہ کے جو ہے وہ فن اس کو پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی آپ کی کیا کر رہی ہے؟ جب امت مسلمہ کو مزید ضرورت پیش آتی ہے، جب دیکھا کہ نیٹ کا دور ہے، ہر بندہ نیٹ پہ جو ہے سارا کچھ سرچ کر رہا ہے، موبائل پہ سارے گھس گئے ہیں، تو اس کے لیے دعوت اسلامی نے نیٹ کے اندر بھی اپنی جو ہے وہ آئی ٹی مجلس میں مختلف اپلیکیشن بنا دی ہیں، مدنی چینل جو ہے وہ آگے آپ گھر گھر میں اپنے مدنی چینل آن کریں، آپ دیکھیں گے اس کی برکات، آپ کی اولاد آپ کی ایسی فرما بردار ہوگی کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح دعوت اسلامی مخلوق کی خدمت کیسی کر رہی ہے کہ جب پچھلے دنوں یہ لاک ڈاؤن جب تھا، اس وقت لاک ڈاؤن کے اندر سارے گھروں میں تھے، باہر نکلنے کو کوئی تیار نہیں تھا، ڈر لگ رہا تھا کہیں مجھے وہ بیماری نہ لگ جائے، کسی سے ہاتھ ملنے کو تیار نہیں تھے۔ اس وقت جو بچے تھیلیسیمیا کے مریض تھے، جن کو خون کی ضرورت تھی، لوگ باہر نکلنے کو تیار نہیں تھے، میرے پیر نے مدنی چینل پر اعلان کیا اور فرمایا سب سے پہلے میرا خون اگر چاہیے تو میں خون دینے کو تیار ہوں، میرا خون لے لو اور ان بچوں کی زندگیاں کو بچاؤ۔ آپ نے جب یہ اعلان کیا تو آپ جو ہے وہ مجلس نیچے نگران شورا، اراکین شورا، آپ نے بھی اعلان کیا تو کثیر بوتلیں ریکارڈ قائم کر دیا، اتنی بوتلیں خون کی جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو دی گئی۔ اسی طرح جب سیلاب کا وہ آتا ہے تو سیلاب کی مدد کے لیے FGRF ایک شعبے کا نام ہے، یہ شعبہ بنا دیا، سیلاب زدگان کی مدد کی۔ اس سے پہلے پانی کی کمی تھی، یہ بلوچستان کی طرف وہاں پر بورنگ کا سلسلہ کروایا گیا۔ ابھی زلزلے کا جو ہے وہ ترکی کے اندر، شام کے اندر جو سلسلہ ہوا، اس کے اندر FGRF اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، طرح طرح جگہ پہ لوگوں کو اعتکاف کروایا جا رہا ہے، سحری افطاری کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا نظام اس لیے ہے کہ لوگ آئیں اور دین سیکھیں، لوگوں کی دنیا بھی بہتر ہو، لوگوں کی آخرت بھی بہتر ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوں، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ کریم ہمیں خود بھی قرآن کو سمجھنے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔